ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کی توفیق سے آج دورہ تراکیب کا سبق نمبر 9 ہے، جس میں انشاءاللہ تعالی ہم بلوغ المرام کی حدیث نمبر 12، 13 اور 14 کی ترکیب اور ساتھ میں اجرا بھی کریں گے۔ حدیث نمبر 12 یہ ہے، وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا وقع الذباب في شراب احدكم فليغمسه ثم لينزعه فإن في احد جناحيه داء وفي الآخر شفاء۔ یہ حدیث نمبر 12 ہے، جس کا ترجمہ ترکیبی یہ ہے اور روایت کی گئی ہے ہریرہ کے باپ سے۔ ہریرہ والے سے مراد سیدنا عبد الرحمن المعروف بابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ قال، انہوں نے فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، اذا وقع الذباب، اذا جب، وقع گر جائے، الذباب مکھی، فی شراب احدکم تمہارے کسی ایک کے مشروب میں، شراب بمانے مشروب کے، تمہارے کسی ایک کے مشروب میں، فلیغمسہ پس چاہیے کہ وہ ڈبوئے اس کو۔ یغمس کے اندر جو ہوا ضمیر ہے اس کا مرجع احد ہے، اور یغمس ہو میں ہو ضمیر جو کھڑی ہے مفعول کی، اس کا مرجع ذباب ہے۔ پس چاہیے کہ ڈبوئے وہ، یعنی وہ ایک، ہو اس کو یعنی مکھی کو، ثم پھر، لینزعہ چاہیے کہ وہ نکالے اس کو، فإن فی احد جناحیہ داء اس لیے کہ بے شک، فا کا معنی کیا کرنا ہے، اس لیے کہ، کیونکہ آگے والا جملہ علت بن رہا ہے، معلل بن رہا ہے پچھلے جملے کے لیے۔ پچھلے جملے میں ایک حکم ہے جس کی علت اگلے جملے میں بیان کی جا رہی ہے، اور جو جملہ علت بیان کرنے والا ہو اس جملے کو معللہ کہتے ہیں۔ اسی وجہ سے میں آخر میں ترکیب میں بھی اس کو جملہ اسمیہ معللہ کہہ جاؤں گا، تو آپ نے غور کرنا ہوگا۔ فا کا معنی میں نے کیا اس لیے کہ، اور یہ علت کے معنی کا انداز ہے، کیونکہ دیکھیں پچھلے جملے میں ہے اذا وقع الذباب، جب بھی کسی کے برتن میں اور کسی کے مشروب میں مکھی گر جائے تو وہ اسے ڈبوئے، ڈبونے کے بعد پھر اس کو نکال لے۔ تو ایسا وہ کیوں کرے، ایسا کام کرنے کی وجہ، سبب اور علت کیا ہے، وہ اگلے جملے میں بیان ہے کہ اس کے ایک پر میں بیماری ہوتی ہے جس کے ذریعے وہ سہارا لیتی ہے اور اندر داخل ہوتی ہے، اور جو شفا والا پر ہوتا ہے وہ اوپر کھڑا کرتی ہے، تو ڈبوئے گا، شفا والا پر اندر داخل ہوگا جس کے ذریعے اس بیماری کی تلافی ہو جائے گی، اسی کے پر کے ذریعے ہی۔ تو یہ علت بیان کی گئی ہے ڈبونے کی، تو لہذا فا کے بعد والا جو جملہ ہے وہ علت بیان کر رہا ہے، جسے عربی میں معلل یا معللہ کہتے ہیں۔ ٹھیک ہو گیا۔ فإن فی احد جناحیہ اس لیے کہ بے شک اس کے دو پروں میں سے ایک میں داء بیماری ہے، وفی الآخر شفاء اور دوسرے میں شفاء علاج ہے۔ ٹھیک، یہ حدیث نمبر 12 ہے جس کا ترجمہ آپ نے ملاحظہ فرمایا ہے۔ اچھا، فإن فی احد جناحیہ پس بے شک
یہ فی کے متعلق کا معنی واضح کر رہا ہوں میں. پس بے شک ہونے والی ہے اس کے دو پروں میں سے ایک میں داءً بیماری. وفی الآخر شفاءً معنی پہ غور کرنا. اور بے شک ہونے والی ہے ہونے والا ہے دوسرے میں علاج. یہاں میں ان کا معنی کر گیا ہوں جو کہ ان یہاں پہ محذوف ہے. ترکیب میں آپ کو وضاحت سمجھ آ جائے گی. معنی آپ نے دیکھ لیا. ترکیب دیکھیں. عن حرف جار ہے. ابھی مضاف ہے. حریرہ مضاف الیہ ہے. مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مجرور ہے عن حرف جار کا. عن جار اپنے مجرور سے مل کر متعلق ہوا روی فعل محذوف کے. قال فعل ہے. اس میں ہوا ضمیر اس کا فاعل ہے. فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر قول اول ہے. قال فعل رسول مضاف لفظ اللہ مضاف الیہ ہے. رسول مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر فاعل ہے قال کا. قال فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر قول ثانی بنا. اذا کلمہ شرط. وقع فعل. الذباب فاعل. فی حرف جار. شراب مضاف. احد مضاف. کم ضمیر مضاف الیہ. احد مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مضاف الیہ ہوا شراب مضاف کا. شراب مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مجرور ہوا فی حرف جار کا. فی حرف جار اپنے مجرور سے مل کر متعلق ہوا واقعہ کے. وقع فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر شرط. ٹھیک. فا جزائیہ. لیغمزہ میں لام امر ہے. یغمز فعل. اس میں ہوا ضمیر اس کا فاعل. ہو ضمیر مفعول بہ. فعل اپنے فاعل اور مفعول بہ سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ ہو کر معطوف علیہ. انشائیہ اس لیے بنایا کیونکہ اس میں امر کا معنی ہے. لام امر ہے اور یہ صیغہ امر کا صیغہ ہے. واحد مذکر امر غائب معروف کا صیغہ ہے. اور چونکہ امر انشاء میں ہوتی ہے اس لیے جملہ فعلیہ انشائیہ ہوا. جملہ فعلیہ انشائیہ ہو کر معطوف علیہ. ثم عطف لینزعہ میں. اس میں بھی لام امر ہے. ینزع فعل. اس میں ہوا ضمیر اس کا فاعل. ہو ضمیر مفعول بہ. فعل اپنے فاعل اور مفعول بہ سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ ہو کر معطوف. لیغمزہ معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر جزا. ٹھیک ہو گیا. اچھا جی. شرط اپنی جزا سے مل کر جملہ شرطیہ آپ اسے کہہ سکتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. دراصل یہ فعلیہ ہے کیونکہ شروع میں فاعل ہے اور فعل ہے. تو اصطلاح میں اسے جس جملے کے شروع میں کلمہ شرط ہو اس جملے کو جملہ شرطیہ بھی کہہ دیتے ہیں. تو جملہ شرطیہ بنا کر آپ اسے معلل کہہ سکتے ہیں کیونکہ آگے والے جملے میں اس کی علت بیان ہو رہی ہے جیسے میں نے پہلے بھی اشارہ دیا ہے. اور اب ترکیب بھی باقاعدہ طور پہ کرتا ہوں. تو اذا یہ کلمہ شرط ہے جو کہ شرط جزا مل کر جملہ شرطیہ بن کر معلل. فا تعلیلیہ. فا کون سا ہے؟ فا تعلیلیہ. انا حرف مشبہ بالفعل. فی حرف جار. احد مضاف. جناح مضاف. ہی ضمیر مضاف الیہ. مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مضاف الیہ ہوا احد مضاف کا. احد مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مجرور ہوا فی حرف جار کا. فی حرف جار اپنے مجرور سے مل کر متعلق ہوا کائنن کے.
کائن صیغہ صفت، اس میں ہوا ضمیر اس کا فاعل، صیغہ صفت اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر خبر مقدم ہوئی انا کی، دا ان اسم مؤخر ہوا انا کا، انا حرف مشبہ بالفعل اپنے اسم مؤخر اور خبر مقدم سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر معطوف علیہ، واو عاطفہ، فی جار، الآخر مجرور، جار اپنے مجرور سے مل کر متعلق ہوا کائنن کے، کائنن صیغہ صفت، اس میں ہوا ضمیر اس کا فاعل، صیغہ صفت اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر خبر مقدم ہوئی انا محذوف کی، میں نے معنی کیا تھا، آپ کو اشارہ دیا تھا کہ جہاں انا محذوف نکال جاؤں گا، تو یہاں ایک انا محذوف ہے پچھلے انا کے قرینے سے، گویا عبارت یوں ہے فَإِنَّ فِي أَحَدِ جَنَاحَيْهِ دَاءً وَإِنَّ فِي الْآخَرِ شِفَاءً، تو چونکہ پیچھے ایک انا موجود ہے اس وجہ سے انا کے تکرار آنے کے خوف سے دوسرے انا کو حذف کر دیا گیا ہے، ٹھیک ہو گیا۔ تو فی الآخر جار مجرور متعلق کائنون کے، کائنون صیغہ صفت اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر خبر مقدم ہوئی انا محذوف کی، شفاءً اسم مؤخر ہوا انا محذوف کا، انا محذوف اپنے اسم مؤخر اور خبر مقدم سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر معطوف، انا فی احد جناحیہ داءً معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر یہ اب علت بیان کرنے والے دو جملے ہو گئے، یعنی معلل ہو گئے پچھلے جملے کے لیے، ٹھیک۔ اس کی ترکیب ہوگی مکمل، آگے الفاظ ہیں اخرجہ البخاری و ابو داؤد و زاد وانہ یتقی بجناحہ الذی فیہ الداء، جس کی ترکیب کرنا ہمارا مقصد ہے وہ الفاظ ہیں وزاد وانہ یتقی بجناحہ الذی فیہ الداء، جس کا معنی ہے اور زیادہ کیا اس نے، یعنی ابو داؤد نے، کیونکہ اس کا قریبی مرجع ابو داؤد ہے، اور زیادہ کیا اس نے، وَإِنَّهُ يَتَّقِي بِجَنَاحِهِ الَّذِي فِيهِ الدَّاءُ کے الفاظ، تو یہ الفاظ گویا پورا مجموعہ ایک لفظ کے قائم مقام یہ مفعول بھی بنے گا زیادہ کا، ترکیب اس کی یوں کریں گے زیادہ فعل، اس میں ہوا ضمیر اس کا فاعل، وَإِنَّهُ إِلَىٰ آخِرِهِ یہ پورا جملہ مراد لفظ مفعول بھی، ٹھیک۔ تو زیادہ فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ بن جائے گا، ٹھیک ہو گیا۔ اور وَإِنَّهُ يَتَّقِي اس پورے جملے کی تفصیلی ترکیب اگر آپ کریں تو وہ یوں بنے گی، انا حرف مشبہ بالفعل، ہو ضمیر اس کا اسم، معنی اس کا دیکھ لیں، اور بے شک وہ یعنی مکھی یتقی سہارا لیتی ہے بجناحہ الذی فیہ الداء اپنے ایسے پر کے ساتھ، الذی وہ جو کہ ثابت ہے اس میں بیماری، الذی موصول کا لفظ آیا تو آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ الذی کے بعد ایک مکمل کلام ہوتی ہے، ایک مکمل کلام جملہ ہوتا ہے، کیونکہ موصول کے لیے ایک صلہ مکمل جملہ جو کہ صلہ ہو، صلہ اور عائد کا ہونا ضروری ہے، اس کے بغیر موصول جملے کا جز نہیں بن سکتا۔ اچھا، ایک بات دوسری اس میں بات جو بتانی ہے وہ یہ کہ جناح میں موصوف کا معنی اور الذی میں صفت کا معنی کر گیا ہوں، تفصیلی ترکیب کریں تو یوں ہوگی، انا حرف مشبہ بالفعل، ہو ضمیر اس کا اسم، یتقی فعل، اس میں ہوا ضمیر اس کا فاعل، با حرف جار، جناح مضاف، ہی ضمیر مضاف الیہ، مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر موصوف بنے گا، جناح مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر موصوف، الذی اسم موصول، فی حرف جار،
ہی ضمیر مجرور، جار اپنے مجرور سے مل کر متعلق ہوا ثابتہ کے۔ الداء ثابتہ کا فاعل، ثابتہ فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ اور جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر صلہ ہوا الذی موصول کا۔ یہاں آپ یہ سوال کر سکتے ہیں کہ پیچھے جتنے بھی عبارتیں اور جتنے بھی ترکیبیں آئی ہیں، جار مجرور کو میں نے جب بھی کسی کے متعلق کیا ہے، یعنی افعال عامہ میں سے کسی کے متعلق کیا ہے، تو وہ کوئی صیغہ صفت ہی بنتا تھا، جیسے کائن یا ثابت، ٹھیک۔ لیکن یہاں میں نے صیغہ صفت نکالنے کی بجائے فعل نکال لیا ثابتہ۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ آپ یہ سوال کر سکتے ہیں، اور اس سوال کرنے کے حقدار بھی ہیں، اور سوال بنتا بھی ہے۔ اس کا جواب آپ سنیں اب۔ صیغہ صفت کی بجائے میں نے یہاں فعل نکالا، جس کی وجہ یہ ہے کہ الذی اسم موصول ہے، اور یہ چاہتا ہے کہ میرے بعد ایک مکمل جملہ ہو جو میرا صلہ بن سکے۔ لیکن اگر ہم صیغہ صفت نکالتے آگے تو اس میں تو یہ صلاحیت نہیں ہے کہ وہ جملہ بن سکے، تو اسی لیے لازمی طور پر ہم نے یہاں ثابتہ فعل نکالا ہے جس میں جملہ بننے کی صلاحیت موجود ہے۔ لہذا اب الذی موصول جو چاہتا تھا، اس کی چاہت مل گئی، اور وہ کیا ہے؟ اس کے بعد پورا جملہ۔ تو ثابتہ میں جملہ بننے کی صلاحیت موجود ہے۔ ثابتہ یہ فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر یہ جملہ بن جائے گا، اور اس میں جو ہی کھڑا ہے، فیہ میں ہی ضمیر، یہ الذی کا عائد ہے، ٹھیک ہو گیا۔ تو عائد بھی اسے مل گئی، اور اس کو ایک مکمل جملہ صلے کی صورت میں بھی مل گیا۔ تو اس کی مراد ہم نے پوری کرنی تھی، جس کی وجہ سے ہم نے ثابتہ فعل محذوف نکالا ہے، ٹھیک ہو گیا۔ تو ثابتہ فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر صلہ ہوا الذی موصول کا۔ الذی موصول اپنے صلے سے مل کر صفت ہوئی جناحہ موصوف کی۔ جناحہ موصوف اپنی صفت سے مل کر مجرور ہوا با حرف جار کا۔ با حرف جار اپنے مجرور سے مل کر متعلق ہوا یتقی فعل کے۔ یتقی فعل اپنے فاعل اور اپنے متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر خبر ہوئی انا کی۔ انا حرف مشبہ بالفعل اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ پیچھے واو کھڑا ہے تو اس کا عطف پیچھے والے جملے پر بڑھ جائے گا جو ابو داؤد میں مذکور ہوگا۔ خیر، اس کی ترکیب مکمل ہو چکی، اب اس کا اجرا کرتے ہیں۔ ابی ہریرہ اور قال قال رسول اللہ کا اعراب اور اس کی ترکیب وغیرہ تو آپ پیچھے کئی بار سن چکے ہیں، تو آگے سے میں اجرا شروع کرتا ہوں۔ اذا وقع الذباب الى آخرہ تک یہ پورا جو ہے اس کا اعراب نصب ہے، کیونکہ یہ مقولہ ہے، اور مقولہ مفعول بھی ہوتا ہے۔ نصب محلن ہے کیونکہ جملہ ہے مبنی ہے۔ الذباب کا اعراب رفع ہے کیونکہ فاعل ہے وقع کا۔ رفع پیش سے ہے کیونکہ اس مفرد منصرف صحیح ہے۔ آپ نے 3 خانے بنا لیے ہیں نا اجرا کے لیے، تو اگر بنا لیے ہیں تو ٹھیک ہے۔ پہلے خانے میں آپ نے لفظ لکھنا ہے، دوسرے خانے میں آپ نے اعراب لکھنا ہے کہ ذباب کا اعراب رفع ہے، اور تیسرے خانے میں آپ نے وجہ اعراب لکھنی ہے کہ فاعل ہے وقع کا، اور چوتھے خانے میں آپ نے کیفیت اعراب لکھنی ہے کہ رفع پیش سے ہے کیونکہ اس مفرد منصرف صحیح ہے۔ تو یہی ترتیب آپ نے ہر لفظ کے اجرا میں کرنی ہے۔ لفظ شراب، اس کا اعراب جر ہے کیونکہ فی جار کا مجرور ہے۔ جر زیر سے ہے کیونکہ اس مفرد منصرف صحیح ہے۔ احد کا اعراب جر ہے کیونکہ مضاف الیہ ہے۔ جر زیر سے ہے کیونکہ اس مفرد منصرف صحیح ہے۔ کم ضمیر کا اعراب جر ہے کیونکہ مضاف الیہ ہے۔ جر محلن ہے کیونکہ جملہ ہے مبنی ہے۔ اچھا جی، ہو ضمیر فلیغمس ہو میں، ہو ضمیر کا اعراب نصب ہے کیونکہ مفعول بھی ہے۔ نصب محلن ہے کیونکہ ضمیر ہے مبنی ہے۔
ثم ينزعه میں ہو ضمیر کا اعراب نصب ہے کیونکہ مفعول به ہے، نصب محلا ہے کیونکہ ہاں نصب محلا ہے کیونکہ ضمیر ہے مبنی ہے۔ اچھا جی، فی احد جناحہ میں احد کا اعراب جر ہے کیونکہ فی کا مجرور ہے، جر زیر سے ہے کیونکہ اس مفرد منصرف صحیح ہے۔ جناحہ میں جناحہ کا اعراب جر ہے کیونکہ مضاف الیہ ہے، اور جر یا ماقبل مفتوح سے ہے کیونکہ تثنیہ ہے۔ میں نے وضاحت کی تھی تثنیہ کی رفعی حالت الف سے، نصبی جری حالت یا ماقبل مفتوح سے آتی ہے۔ رفع کی مثال جاءنی رجلانی، نصبی کی مثال رأیت رجلین، جری کی مثال مررت برجلین، تفصیل بتائی تھی یاد ہوگی۔ تو جناحہ کا اعراب جر ہے کیونکہ مضاف الیہ ہے، جر یا ماقبل مفتوح سے ہے کیونکہ کیونکہ تثنیہ ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ اچھا جی، آپ یہاں ایک اور سوال کر سکتے ہیں، وہ یہ کہ یہاں نون کیوں گر گیا ہے؟ جناحین آنا چاہیے جس طرح رجلین ہوتا ہے، نسبی حالت میں جری حالت میں رجلین یا ماقبل مفتوح تو ہوتی ہے لیکن آخر میں نون بھی تو ہوتا ہے نا، تو اس لیے یہاں بھی نون آنا چاہیے تھا، کیوں نہیں آیا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ وہ تثنیہ جو مضاف بن رہا ہو اضافت کی وجہ سے اس کا نون تثنیہ گر جاتا ہے۔ وہ تثنیہ جو مضاف بن رہا ہو تو اضافت کی وجہ سے نون تثنیہ گر جاتا ہے، اور بالکل یہی صورت حال ہے جمع مذکر سالم کی، کہ وہ بھی جب مضاف بن رہا ہو تو اس وقت بھی اس کے نون محذوف ہو جاتا ہے، اس کا نون وہاں بھی گر جاتا ہے۔ یہاں بھی جناحین تھا لیکن ہی ضمیر کی طرف اضافت کی وجہ سے اس کا نون تثنیہ گر چکا ہے۔ جواب آ گیا؟ میں یہ سوال کر سکتا ہوں گروپ میں، آپ نے یاد رکھنا ہے، ٹھیک؟ تو ہی ضمیر کا اعراب جر ہے کیونکہ مضاف الیہ ہے، جر محلن ہے کیونکہ ضمیر ہے مبنی ہے۔ دان کا اعراب نصب ہے کیونکہ اسم ہے ان کا، نصب زبر سے ہے کیونکہ اس مفرد منصرف صحیح ہے۔ وفی الآخر میں آخر کا اعراب جر ہے کیونکہ فی جار کا مجرور ہے، جر زیر سے ہے کیونکہ اس مفرد منصرف صحیح ہے۔ شفان کا اعراب نصب ہے کیونکہ اسم ہے انا معذوف کا، نصب زبر سے ہے کیونکہ اس مفرد منصرف صحیح ہے۔ بات ہو گئی؟ اچھا جی، آگے وَإِنَّهُ يَتَّقِي بِجَنَاحِهِ الَّذِي فِيهِ الدَّاءُ مراد لفظ، اس کا اعراب کیا ہے؟ اس کا اعراب ہے نصب کیونکہ یہ مفعول به ہے زیادہ کا، نصب محلن ہے کیونکہ جملہ ہے مبنی ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ ہو ضمیر کا اعراب نصب ہے کیونکہ ان کا اسم ہے، نصب محلن ہے کیونکہ ضمیر ہے مبنی ہے۔ یتقی یہ پورا جملہ اس کا اعراب رفع ہے کیونکہ خبر ہے ان کی، رفع محلن ہے کیونکہ جملہ ہے مبنی ہے۔ اچھا جی، بجناحہ میں جناح کا اعراب جر ہے کیونکہ با جار کا مجرور ہے، اور جر زیر سے ہے کیونکہ اسم مفرد منصرف صحیح ہے۔ ہی ضمیر کا اعراب جر ہے کیونکہ مضاف الیہ ہے، جر محلن ہے کیونکہ ضمیر ہے مبنی ہے۔ الذی کا اعراب جر ہے کیونکہ صفت ہے جناح کی، جر محلن ہے کیونکہ اسم موصول ہے مبنی ہے۔ فیہ الداء میں فیہ میں ہی ضمیر کا اعراب جر ہے کیونکہ فی جار کا مجرور ہے، جر محلن ہے کیونکہ ضمیر ہے مبنی ہے۔ الداء کا اعراب رفع ہے کیونکہ فاعل ہے ثابت فعل معذوف کا، رفع پیش سے ہے کیونکہ اس مفرد منصرف صحیح ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ اب حدیث نمبر 13 کو لیتے ہیں، جو کہ یہ ہے وعن ابی واقد اللیثی رضی اللہ تعالی عنہ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور بعض نسخوں میں ہے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ما قطع من البہیمۃ وہی حیۃ فہو میت، جس کا ترجمہ یہ ہے اور روایت کی گئی ہے واقد کے باپ سے، ایسا واقد کا باپ جو کہ لیثی ہے۔ روایت کی گئی ہے واقد کے باپ سے یعنی ابو واقد سے، ایسا ابو واقد جو کہ لیثی ہے۔
انہوں نے فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور دوسرے نسخے کے مطابق فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، ما قوتیا، وہ جو الذی ما موصول ہے جس کا معنی وہ جو ہوتا ہے، وہ جو ما وہ جو قوتیا کاٹ لیا گیا، من البہیمۃ جانور سے، بہیمہ چوپائے کو کہتے ہیں، تو جانور سے، اس حال میں کہ وہ زندہ ہو، واو حالیہ ہے، ہی حیاتن جملہ، اس حال میں کہ وہ زندہ ہو، فہو میت، پس وہ مردار ہے، فہو میت میں ہوا ضمیر کا مرجع ما ہے، اور وہی حیۃ میں ہی ضمیر کا مرجع بہیمہ ہے۔ یہ اس کا ترکیبی ترجمہ تھا، جس کی ترکیب یہ ہے، عن حرف جار ابی مضاف واقد مضاف الیہ، مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر موصوف، اللیثی صفت، موصوف اپنے صفت سے مل کر مجرور، عن جار کا، عن جار اپنے مجرور سے مل کر متعلق ہوا رویہ فعل معذوف کے، قال فعل اس میں ہوا ضمیر اس کا فاعل، فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر قول اول، قال فعل، رسول مضاف، لفظ اللہ مضاف الیہ، مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر فاعل ہوا قال کا، قال فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر قول ثانی، ما موصولہ، یہاں پھر موصول آ گیا۔ آپ کو معلوم ہے نا کہ موصول کے بعد ایک مکمل کلام آتی ہے جو صلہ ہوتا ہے، اور اس میں ایک عائد ضمیر کا ہونا بھی ضروری ہے، تو آپ نے دھیان رکھنا ہے کہ کون جملہ ہے اور کون سا جو ہے نا عائد ہے۔ ما موصولہ، قوتیہ فعل مجہول، اس میں ہوا ضمیر اس کا نائب فاعل، من حرف جار البہیمۃ ذو الحال، واو حالیہ، ہیا ضمیر مبتدا، حیۃ خبر، ہیا مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر حال ہوا بہیمہ ذو الحال کا، بہیمہ ذو الحال اپنے حال سے مل کر مجرور ہوا من حرف جار کا، من حرف جار اپنے مجرور سے مل کر متعلق ہوا قوتیہ کے، قوتیہ فعل مجہول اپنے نائب فاعل اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر صلہ ہوا ما موصول کا، صلہ تو آ گیا اس میں۔ قوتیہ میں جو ضمیر ہے جس کو میں نے نائب فاعل بنایا ہے وہ عائد ہے ما موصول کا، ٹھیک، قوتیہ میں جو ضمیر ہے جسے میں نے نائب فاعل بنایا ہے وہ عائد ہے ما موصول کا۔ اچھا جی، ما موصول اپنے صلے سے مل کر مبتدا متضمن معنی شرط، جی مبتدا ہے جو کہ شرط کے معنی اپنے ضمن میں لیے ہوئے ہے، جس کی پہلے میں نے وضاحت کی تھی کہ قافیہ کے اندر مبتدا کی بحث میں ایک قانون ہے کہ وہ مبتدا جس میں شرط کا معنی موجود ہو تو اس مبتدا کی خبر پر فا جزائیہ لائی جاتی ہے، جو یہ آ کر بتاتی ہے کہ فا میں شرط کا معنی ہے جس کی جزا میں کھڑی ہوں، ٹھیک۔ اچھا جی، ما موصول اپنے صلے سے مل کر مبتدا متضمن معنی شرط، فا جزائیہ، ہوا مبتدا، میتن خبر، ہوا مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر خبر ہوئی مبتدا کی،
مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر مقولہ ہوا قول ثانی کا، قول ثانی اپنے مقولے سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر مقولہ ہوا قول اول کا، قول اول اپنے مقولہ سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر نائب فاعل ہوا رویہ فعل محذوف کا، رویہ فعل محذوف اپنے نائب فاعل اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا جس کا عطف پیچھے والی حدیث پہ آ جائے گا۔ ٹھیک ہو گیا۔ اس کا اجرا یہ ہے، ابھی واقعۃ لیثی کا اجرا چلو پھر سے کر دیتا ہوں، پیچھے اگرچہ اس جیسے الفاظ آ تو چکے ہیں لیکن پھر کر دیتا ہوں۔ ابھی کا اعراب جر ہے کیونکہ ان جار کا مجرور ہے، جر یا مقبل مقصور سے ہے کیونکہ اسم ہے اسماء ستہ مکبرہ میں سے۔ واقعۃ کا اعراب جر ہے کیونکہ مضاف الیہ ہے، جر زیر سے ہے کیونکہ اسم مفرد منصرف صحیح ہے۔ اللیثی کا اعراب جر ہے کیونکہ یہ صفت ہے ابھی واقعۃ کی، جر زیر سے ہے کیونکہ اسم جاری مجرا صحیح ہے۔ ٹھیک ہو گیا۔ تو اس کا اجرا مکمل۔ اور قال رسول اللہ کا اجرا کئی بار آ چکا ہے، تو آگے دیکھیں۔ ما کا اعراب رفع ہے کیونکہ یہ مبتدا ہے، رفع محلن ہے کیونکہ اسم موصول ہے مبنی ہے۔ بہیمہ کا اعراب جر ہے کیونکہ من جار کا مجرور ہے، جر زیر سے ہے کیونکہ اسم مفرد منصرف صحیح ہے۔ وہی حیۃ جملے کا اعراب نصب ہے کیونکہ یہ حال ہے، نصب محلن ہے کیونکہ جملہ ہے مبنی ہے۔ ہیا اکیلے کا اعراب رفع ہے کیونکہ یہ مبتدا ہے، رفع محلن ہے کیونکہ ضمیر ہے مبنی ہے۔ حیۃ کا اعراب رفع ہے کیونکہ یہ خبر ہے، رفع پیش سے ہے کیونکہ یہ اسم مفرد منصرف صحیح ہے۔ فہو میت میں ہوا کا اعراب رفع ہے کیونکہ یہ مبتدا ہے، رفع محلن ہے کیونکہ ضمیر ہے مبنی ہے۔ میت کا اعراب رفع ہے کیونکہ خبر ہے، رفع پیش سے ہے کیونکہ اسم مفرد منصرف صحیح ہے۔ ٹھیک ہو گیا۔ تو حدیث نمبر 13 کی ترکیب و اجرا بھی مکمل ہوا۔ آگے باب نمبر 2 باب الآنیہ میں حدیث نمبر 14 کھڑی ہے، جو کہ یہ ہے: عن حذیفہ بن الیمان رضی اللہ تعالی عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافها فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة۔ ٹھیک، جس کا ترکیبی معنی یہ ہے اور روایت کی گئی ہے: ایسے حذیفہ سے جو کہ بیٹا ہے یمان کا، انہوں نے فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے: لا تشربوا، نہ پیو تم، فی آنیۃ الذهب والفضة، سونے اور چاندی کے برتنوں میں۔ آنیہ اناء کی جمع ہے تو جمع والا معنی کریں۔ نہ پیو تم سونے اور چاندی کے برتنوں میں، اضافت والا معنی آ گیا نا اس میں، تو معنی پہ غور کرتے جانا ہے آپ نے۔ وَلَا تَأْكُلُوا، اور نہ کھاؤ تم، فی صحافها، ان کے پیالوں میں۔ صحاف جمع صحفتن کی ہے جس کا معنی پیالہ ہے، تو ہا ضمیر سے مراد وہی ذہب اور فضہ ہے۔ اور نہ کھاؤ تم ان کے یعنی سونے چاندی کے پیالوں میں۔ فَإِنَّ، فا یہ تعلیلیہ ہے، جس طرح حدیث نمبر 13 میں نے تعلیل کی وضاحت کی ہے، تو یہاں بھی فا تعلیلیہ ہے جس کا معنی کرتے ہیں اس لیے کہ، فَإِنَّهَا، اس لیے کہ بے شک یہ، لہم ان کے لیے، فی الدنیا دنیا میں ہے، لہم سے مراد مشرکین ہیں، تو بس بے شک یہ یعنی سونا چاندی کے برتن وغیرہ، یہ آنیتن، بلکہ صحافیہ میں ہا ضمیر کا مرجع آپ آنیہ بنا لیں، مراد بن جائے گا آنیۃ الذھب والفضہ۔ ٹھیک،
ہا ضمیر کا مرجع آنیہ ہے۔ فَإِنَّهَا پس بے شک یہ یعنی یہ برتن سونے چاندی کے، لہم ان کے لیے فی الدنیا دنیا میں ہے، وَلَکُمْ اور تمہارے لیے فی الآخرہ آخرت میں ہیں۔ فی کے متعلق کا معنی اگر آپ نے کرنا ہے تو وہ یوں ہوگا، پس بے شک یہ ثابت ہونے والے ہیں، یہ ثابت ہونے والی ہیں ان کے لیے دنیا میں، اور بے شک یہ ثابت ہونے والے ہیں تمہارے لیے آخرت میں۔ ترکیبی معنی پہ اگر آپ نے غور کر لیا تو ترکیب آپ کے لیے آسان ہو جائے گی۔ ترکیب یوں ہے، عن جار حذیفہ موصوف، موصوف والا معنی میں نے یہاں کیا تھا آپ کو یاد ہوگا، تو حذیفہ موصوف، ابن مضاف، الیمان مضاف الیہ۔ قاعدہ آپ کو یاد ہوگا کہ ابن سے پہلے والا لفظ ابن کے لیے موصوف بنتا ہے اور ابن سے بعد والا لفظ ابن کے لیے مضاف الیہ بنتا ہے۔ بالفاظ دیگر ابن بذات خود اپنے سے پہلے والے لفظ کے لیے صفت بنتا ہے اور اپنے سے بعد والے لفظ کے لیے مضاف بنتا ہے۔ حذیفہ موصوف، ابن مضاف، الیمان مضاف الیہ۔ ابن مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مضاف الیہ صفت ہوئی حذیفہ کی۔ حذیفہ موصوف اپنی صفت سے مل کر مجرور ہوا عن حرف جار کا، عن حرف جار اپنے مجرور سے مل کر متعلق ہوا رویہ فعل محذوف کے۔ ٹھیک ہو گیا؟ آگے آسان ہے، متن کو دیکھیں۔ لا تشربوا فعل با فاعل، لا تشربوا فعل با فاعل، فاعل اس کے اندر ہی ہے، فعل با فاعل۔ فی حرف جار، آنیہ مضاف، الذهب معطوف علیہ، واو عاطفہ، الفضہ معطوف، الذهب معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر مضاف الیہ ہوا آنیہ مضاف کا، آنیہ مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مجرور ہوا فی حرف جار کا، فی حرف جار اپنے مجرور سے مل کر متعلق ہوا لا تشربوا کے۔ لا تشربوا فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ ہو کر معطوف علیہ۔ یہ انشائیہ اس لیے ہے کیونکہ اس میں نہی کا معنی ہے، جمع مذکر ناہی حاضر معروف، جمع مذکر ناہی حاضر معروف کا صیغہ ہے، اور چونکہ نہی انشاء میں داخل ہے، انشاء میں شامل ہے، اسی لیے یہ جملہ فعلیہ انشائیہ بنے گا۔ واو عاطفہ واو عاطفہ لا تأکلوا فعل با فاعل، فاعل اسی کے اندر ہے، لا تأکلوا فعل با فاعل۔ فی حرف جار، صحاف مضاف، ہا ضمیر مضاف الیہ، مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مجرور ہوا فی حرف جار کا، فی حرف جار اپنے مجرور سے مل کر متعلق ہوا لا تأکلوا فعل کے۔ لا تأکلوا فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ ہو کر معطوف، پچھلا جملہ معطوف علیہ ہے اور یہ معطوف ہے، دونوں کو ملا کر آپ معلل بنا سکتے ہیں کیونکہ آگے اسی کی تعلیل بیان ہو رہی ہے، اسی کی علت بیان ہو رہی ہے۔ فا تعلیلیہ، انا حرف مشبہ بالفعل، ہا ضمیر اس کا اسم، فا تعلیلیہ انا حرف مشبہ بالفعل، ہا ضمیر اس کا اسم، لام حرف جار، ہم ضمیر مجرور، جار اپنے مجرور سے مل کر متعلق ہوا کائنۃ کے، فی حرف جار الدنیا مجرور، فی جار اپنے مجرور سے مل کر متعلق ہوا کائنۃ کے، اور جو پہلے میں نے نکالا ہے لہم سے پہلے، ٹھیک، لہم بھی اسی کائنۃ کے متعلق اور فی الدنیا بھی اسی کائنۃ کے متعلق ہے۔ کائنۃ صیغہ صفت اپنے کائنٌ صیغہ صفت اپنے فاعل، کائنٌ صیغہ صفت اس میں ہوا ہی ضمیر اس کا فاعل، صیغہ صفت اپنے فاعل اور متعلق دونوں متعلقوں سے مل کر خبر ہوئی انا کی، انا
حرف مشبہ بالفعل اپنے دونوں انا حرف مشبہ بالفعل اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر معلل، جملہ اسمیہ خبریہ معلل آپ کہہ سکتے ہیں۔ اچھا جی، آگے کے لیے معطوف پھیلا ہے کیونکہ آگے واو کھڑی ہے۔ واو عاطفہ لام جار کم مجرور، یہاں واو کے بعد انہا نکالنا ہے آپ نے، جو کہ پچھلے انہا کی وجہ سے تکرار کے باعث حذف کی جا چکی ہے۔ گویا عبارت یوں ہے فَإِنَّهَا لَهُمْ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهَا لَكُمْ فِي الْآخِرَةِ، تو چونکہ پیچھے ایک انہا موجود ہے جس کی وجہ سے آگے اگر ذکر کیا جاتا تو تکرار بنتا، تو ایک انہا کو جو کہ بعد والا ہے اسے ہم نے حذف کر دیا، تو یہ بن گیا وَلَكُمْ فِي الْآخِرَةِ۔ دراصل وہ محذوف موجود ہے، پوشیدہ ہے۔ انا حرف مشبہ بالفعل، ہا ضمیر اس کا اسم، لکم میں لام حرف جار، کم ضمیر مجرور، جار اپنے مجرور سے مل کر متعلق ہوا کائناتن کے، کائناتن کے متعلق، فی حرف جار الآخرتی مجرور، جار اپنے مجرور سے مل کر متعلق ہوا کائناتن کے۔ کائناتن صیغہ صفت، اس میں ہی ضمیر اس کا فاعل، صیغہ صفت اپنے فاعل اور دونوں متعلقوں سے مل کر خبر ہوئی انا معذوف کی۔ انا معذوف اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر معطوف بن جائے گا۔ معطوف والا اپنے معطوف سے مل کر آپ اسے معللہ بنا سکتے ہیں، پیچھے کے لیے تعلیل بیان کرنے والا، علت بیان کرنے والا آپ اسے کہہ سکتے ہیں۔ تو یہ حدیث نمبر 14 کی ترکیب بھی مکمل ہو چکی، آپ اس کا اجرا کر لیں۔ حذیفہ کا اعراب جر ہے کیونکہ عن جار کا مجرور ہے، جر زبر سے ہے کیونکہ غیر منصرف ہے۔ اس میں ایک سبب تائے تانیث کا ہے اور دوسرا سبب عالمیت ہونے کا ہے، دو سبب جمع ہوئے تو غیر منصرف جا بنا، اسی لیے اس کی نسبی حالت اور جری حالت زبر سے آتی ہے۔ غیر منصرف کی رفع حالت پیش سے، نسبی اور جری دونوں حالتیں زبر سے آتی ہیں۔ ٹھیک ہو گیا۔ رفع حالت کی مثال جاءنی عمر، جاءنی حذیفۃ، ٹھیک۔ اچھا، نسبی جری حالت کی مثال، نسبی کی مثال رأیت عمر، رأیت حذیفۃ، رأیت ظفر، اور جری کی مثال مررت بحذیفۃ، مررت بعمر، مررت بظفر، وغیرہ وغیرہ۔ ٹھیک ہو گیا۔ ابن کا اعراب جر ہے کیونکہ مضاف الیہ ہے، جر زیر سے ہے کیونکہ اس مفرد منصرف صحیح ہے۔ الیمان کا اعراب جر ہے کیونکہ مضاف الیہ ہے، جر زیر سے ہے کیونکہ اس مفرد منصرف صحیح ہے۔ آپ یمان کو اس صورت میں تو اگرچہ الف لام آ چکا ہے، لیکن الف لام اگر نہ ہوتا تب بھی یہ غیر منصرف تھا۔ اگر کسی کو یہ اشتباہ ہے کہ آخر میں الف نون کھڑا ہے جو کہ الف نون کھڑا ہے جو کہ غیر منصرف کے اسباب میں سے ایک سبب ہے اور دوسرا سبب وہ بنا لے عالمیت کو، تو یہ نہیں بن سکتا۔ عثمان میں جس طرح عربیت اور الف نون ہے، اسی طرح جیسے اس عثمان والی مثال میں آپ دیکھ لیں، عفان والی مثال میں آپ دیکھ لیں، تو ان دونوں مثالوں میں عالمیت کے ساتھ ساتھ الف نون تو ہیں، لیکن وہ الف نون زائدہ ہیں جو کہ غیر منصرف کے اسباب میں سے ایک سبب کے طور پہ شمار ہوتے ہیں۔ لیکن یمان میں جو الف نون ہے، میرے علم کے مطابق یہ الف نون زائدہ نہیں ہے، کیونکہ یہ یمن مادہ سے مشتق ہے، تو چونکہ نون اس کا اصلی ہے، یہ زائد نہیں ہے، جس کی وجہ سے یہ اشکال جاتا رہا کہ الف نون آخر میں ہے اور عالمیت ہے، جس کی وجہ سے یہ غیر منصرف ہے۔ الف لام نہ ہونے کی صورت میں یہ غیر منصرف بنتا، تو یہ اشکال اگر جس کو ہے تو وہ اپنا اشکال ختم کر لے۔ ٹھیک ہو گیا۔ اچھا جی، یمان کا اعراب جر ہے کیونکہ مضاف الیہ ہے، جر
زیر سے ہے کیونکہ اسم مفرد منصرف صحیح ہے۔ قال پہلے کا اعراب رفع ہے، اس کا اجرا کافی بار ہو چکا ہے، یہ نائب فاعل ہے روی فعل معذوف کا، رفع محلن ہے کیونکہ جملہ ہے مبنی ہے۔ دوسرے قال کا اعراب جملے کا اعراب نصب ہے کیونکہ مقولہ ہے مفعول بھی ہے، نصب محلن ہے کیونکہ جملہ ہے مبنی ہے۔ رسول کا اعراب رفع ہے کیونکہ فاعل ہے، قال کا رفع پیش ہے کیونکہ اسم مفرد منصرف صحیح ہے۔ لفظ اللہ کا اعراب جر ہے کیونکہ مضاف الیہ ہے، جر زیر سے ہے کیونکہ اسم مفرد منصرف صحیح ہے۔ تو اس کا اجرا کافی بار ہو چکا ہے۔ آگے دیکھیں، لا تشربوا فی آنیۃ الذھب الی آخرہ، آخر تک اس پورے کلام کا اعراب نصب ہے کیونکہ یہ مقولہ ہے مفعول بھی ہے دوسرے قول کا، ٹھیک، اور نصب محل ہے کیونکہ جملہ ہے مبنی ہے۔ آنیہ کا اعراب جر ہے کیونکہ فی جار کا مجرور ہے، جر زیر سے ہے کیونکہ یہ جمع مکسر ہے۔ میں نے بتایا تھا کہ اسم مفرد منصرف صحیح، اسم جاری مجرا صحیح اور اسم جمع مکسر، ان تینوں اسموں کا اعراب رفع پیش سے، نصب زبر سے، جر زیر سے آتی ہے۔ رفع پیش سے، نصب زبر سے اور جر زیر سے آتی ہے۔ تو یاد ہوگا آپ کو، یہاں بھی یہ چونکہ جمع مکسر ہے اس لیے اس کی جری حالت زیر سے آئی ہے۔ آنیہ کا اعراب جر ہے کیونکہ فی جار کا مجرور ہے، جر زیر سے ہے کیونکہ جمع مکسر ہے۔ الذھب کا اعراب جر ہے کیونکہ مضاف الیہ ہے، جر زیر سے ہے کیونکہ اسم مفرد منصرف صحیح ہے۔ فضا کا اعراب جر ہے کیونکہ اس کا عطف ہے ذھب پر، جر زیر سے ہے کیونکہ اسم مفرد منصرف صحیح ہے۔ لا تقولوا فی صحافها میں صحاف کا اعراب جر ہے کیونکہ فی جار کا مجرور ہے، جر زیر سے ہے کیونکہ یہ بھی جمع مکسر ہے۔ جمع مکسر وہ جمع کے واحد بناتے ہوئے اس واحد سے جمع بناتے ہوئے واحد کی بنا ٹوٹ جائے۔ صحاف کی واحد ہے صحفتن، تو آپ دیکھیں صحاف میں واحد کی بنا بالکل ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو چکی ہے، تو یہ جمع مکسر ہے، اسی لیے اس کی جری حالت زیر سے آئی ہے۔ ہا ضمیر کا اعراب جر ہے کیونکہ مضاف الیہ ہے، جر محلن ہے کیونکہ ضمیر ہے مبنی ہے۔ فإنہا میں ہا ضمیر کا اعراب نصب ہے کیونکہ انا کا اسم ہے، نصب محلن ہے کیونکہ ضمیر ہے مبنی ہے۔ لہم میں ہم ضمیر کا اعراب جر ہے کیونکہ لام جار کا مجرور ہے، جر محلن ہے کیونکہ ضمیر ہے مبنی ہے۔ فی دنیا میں دنیا کا اعراب جر ہے کیونکہ فی جار کا مجرور ہے، جر تقدیراً ہے کیونکہ اسم مقصور ہے۔ میں نے وضاحت کی تھی کہ اسم مقصور وہ اسم ہے، تفصیل تو آپ ناو میں پڑھ لیں گے یا پڑھ چکے ہوں گے، الغرض یہاں بتانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ترکیب اور اجرا کرنا آپ کے لیے آسان ہو جائے۔ تو دنیا لفظ یہ اسم مقصور ہے، اسم مقصور وہ اسم ہے جس اسم کے آخر میں الف مقصورہ ہو، ٹھیک، وہ اسم مقصور کہلاتا ہے۔ اسم مقصور وہ اسم جس کے آخر میں الف مقصورہ ہو، اور وہ اسم جس کے آخر میں الف ممدودہ ہو وہ غیر منصرف ہوا کرتا ہے، اور یہ اسم ممدودہ ہونا یہ غیر منصرف کے دو اسباب کو شامل ہیں، یعنی دو اسباب کے قائم مقام ہیں۔ خیر، اسم الف مقصورہ اور الف ممدودہ میں فرق میں نے بتایا تھا کہ الف ممدودہ وہ ہے جس الف کے بعد حمزہ نہ ہو، اور الف مقصورہ کون سا ہے؟ جس الف کے بعد حمزہ نہ ہو، اور الف ممدودہ وہ ہے کہ جس الف کے بعد حمزہ ہو۔ تو یہاں اس الف کے بعد دنیا میں الف کے بعد حمزہ نہیں ہے، اس لیے یہ اسم مقصور ہے، ٹھیک۔ تو اسم مقصور کی تینوں حالتوں میں اعراب تقدیری ہوتا ہے، رفع تقدیری سے، نصب تقدیری سے اور جر بھی تقدیری سے۔ رفع کی مثال دیکھیں، نحو میں آپ نے پڑھی ہوگی یا پڑھ لیں گے کہ جاءنی موسیٰ۔ نصب کی مثال رأیت موسیٰ، جر کی مثال مررت بموسیٰ۔ تو تینوں حالتوں میں اس کا اعراب تقدیری ہوتا ہے۔ اسی طرح موسیٰ، عیسیٰ، ٹھیک۔ تو یہاں دنیا آخر میں الف مقصور ہے، تینوں حالتوں میں تقدیری ہوگا۔ یہاں دنیا کا اعراب جر ہے کیونکہ فی جار کا مجرور ہے، جر تقدیراً ہے کیونکہ اسم مقصور ہے۔ لکم میں کم ضمیر کا اعراب جر ہے کیونکہ لام جار کا مجرور ہے، جر محلن ہے کیونکہ ضمیر ہے مبنی ہے۔ اچھا جی، فی الآخرہ میں آخرہ کا اعراب جر ہے کیونکہ فی جار کا مجرور ہے، جر زیر سے ہے کیونکہ اسم مفرد منصرف صحیح ہے۔
تو آپ کا آج کا سبق تمام ہوا۔ حدیث نمبر 12، 13 اور 14 کی ترکیب اور اجرا دونوں مکمل ہوئے۔ تو آپ یاد کریں، لکھیں، سمجھیں، سمجھائیں، آپس میں تکرار کریں، مذاکرہ کریں۔ کوئی نہ آئے، کوئی اشکال ہو تو وہ آپ اشکال پوچھیں، آپ کو بتا دیا جائے گا۔ آپ ماشاء اللہ بہت اچھے سوال کرتے ہیں۔ اکثر بچے ایسے ہیں جو سوال کرتے ہیں دل خوش ہوتا ہے، سوال کرتے ہیں ذہن کو لگتے ہیں، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ ماشاء اللہ آپ کو پڑھنے کا کافی شوق ہے، آپ محنت بھی کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کی محنتوں کو رنگ لائے۔ آپ پڑھیں، سمجھیں، سمجھائیں، آپس میں تکرار کریں۔ کوئی سوال ہو، کوئی اشکال ہو تو آپ پوچھیں، آپ کو انشاءاللہ جوابات دیے جائیں گے۔ تو دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ تعالیٰ میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔